شہاب نامہ باب نمبر 18 محمد حسن عسکری کا خط ممتاز شیریں کے نام۔ معرفت مکتبہ جدید، انارکلی، لاہور، 20 جولائی 1948۔ محترمہ، آداب۔ اس وقت رات کا 1:30 بجا ہے۔ میں نے اسی وقت قدرت اللہ شہاب کی کتاب یا خدا پڑھ کر ختم کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایسا دیباچہ لکھنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے بڑے بے لاگ طریقے سے اور بالکل بے جھجک حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے جس طرح فسادات کے متعلق انسانوں کا تجزیہ کیا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا۔ خصوصاً کرشن چندر کے متعلق تو آپ نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا ہے۔ آپ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا ذہن ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہے اور آپ کسی کی روح رعایت نہیں کرتی۔ ہمارے ادیب اس خوف سے اپنی زبان بند رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہندو دوست برا نہ مان جائے یا ہمیں رجعت پسند نہ سمجھ لیا جائے۔ اس قسم کا خوف ہمارے قومی نقطۂ نظر سے جو کچھ بھی ہو، خالص ادبی نقطۂ نظر سے بھی بڑی پست چیز ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک لکھنے والے نے تو دیانت برتی۔ میں تو یہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ محض قومی فائدے کے لیے لوگ اپنی اصلی رائے کو چھپائیں یا حقیقت کو مسخ کریں۔ اگر ہمارے یہاں واقعی کوئی ایسا آدمی ہے جو رمبو کی طرح کوئی ویژن اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ پاکستان کی بربادی کی دعائیں مانگتا ہے، تو میں اس سے اختلاف رکھنے کے باوجود اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، اسے اظہار کی پوری آزادی دوں گا اور اس کے حق کی حمایت میں قائد اعظم تک سے لڑنے کو تیار رہوں۔ مگر دکھ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے ادیب محض دوسروں کی خوشی کے لیے یا دوسروں کے کہنے سے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت یا کم سے کم بدظنی پھیلاتے ہیں۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے تو عوام کے ووٹوں کی ضرورت تھی۔ ان پر نام نہاد انٹلیکچوئلز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ عوام نے پاکستان حاصل کر لیا، لیکن پاکستان کا استحکام محض ووٹوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو پوری قوم کو ذہنی اور اخلاقی کاوش کی ضرورت ہے، اور زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی سے بڑی باتوں تک میں پڑھے لکھے لوگوں کی پوری جد و جہد کے بغیر ہمیں استحکام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ادیب ہیں کہ وہ پاکستان ہی کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اور وہ بھی اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں، محض غیر جانبداری، آزاد خیالی اور ترقی پسندی کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے۔ ان حالات میں تو یہ بڑی مبارک فعل ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے بولیں اور آپ نے اس سازش کا پردہ فاش کیا جو ادب کے پردے میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ اس پر آپ کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے کم ہے، کیونکہ یہ بات تو ذرا مشکل ہی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ادیب اس حد تک مسلمانوں کا حامی ہو۔ پھر آپ نے کوئی جذباتی بات بھی نہیں کی، سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 والی باتیں کی ہیں۔ میں اس بات کو
پاکستان کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں سمجھوں گا کہ پاکستانی ادیب ہر بات میں قوم یا حکومت کی حمایت کرنے لگیں یا ہر بات کو صرف قومی مفاد کے نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ میں تو محض معروضیت اور سچی غیر جانبداری چاہتا ہوں۔ قوم کی سچی تعمیر کا راز اسی میں سمجھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل فرانس میں ذمہ دار ادب کا بڑا چرچا ہے۔ اس کے متعلق آندرے گیدے نے کہا تھا، I count only on the deserter۔ میں تو اس مقولے کا بری طرح قائل ہوں۔ اگر میں اپنے لیے کسی شاندار مستقبل کا خواب دیکھتا ہوں تو وفادار کی حیثیت سے نہیں بلکہ بھگوڑے کی حیثیت سے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ گیدے افریقہ میں رائٹرز ریزسٹنس کمیٹی کا سیکریٹری بھی تھا۔ حالانکہ بعد میں آراگون صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ گیدے پر مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ وہ جرمن سپاہیوں کے رویے کی تعریف کرتا ہے۔ تو ایسے نازک وقت میں تو گیدے تک قومی خدمت پر آمادہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت ذہنی ایمانداری کا تقاضا یہی تھا۔ مگر ہمارے یہاں ایمانداری صرف اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی جائے، یا جو ادیب ایسے ہیں جنہوں نے قہر درویش بجان درویش پاکستان کے وجود کو تسلیم کر ہی لیا ہے، وہ بے تعلق رہنا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کی عملی حمایت کا مطلب جاہ پرستی سمجھتے ہیں۔ یہاں چند نوجوان ایسے ادیبوں کی ایک نئی انجمن بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے وفادار ہوں۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے تاثیر صاحب کو بھی شرکت کے لیے راضی کر لیے، لیکن جب یہ نوجوان قیوم نظر صاحب وغیرہ کے پاس گئے تو انہیں یہ جواب ملا کہ تاثیر اور عسکری کو کسی ملازمت کی تلاش ہے، ادیبوں کی انجمن بنا کر اپنا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لمبا ہاتھ مار سکیں۔ اب بتائیے کہ ایسے عالم میں آدمی کیا کرے کیا نہ کرے۔ ترقی پسندوں نے میرے بارے میں یہ اڑا رکھا ہے کہ اسے حکومت سے پیسے ملتے ہیں، قرضے کے، بولیں تو یہ سب سنیں اور چپ کیسے رہیں۔ قوم کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے تو آپ کی یہ تحریر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ خدا کرے کہ آپ زیادہ لکھا کریں۔ ہماری ضرورت تو قوم کو اسی وقت ہے، کہیں تریاق بعد از وقت نہ پہنچے۔ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ بھی مجھے بہت پسند آیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہر پاکستانی کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اگر شہاب صاحب پسند کریں تو میری یہ رائے اپنی کتاب کے اشتہار میں دے دیں۔ میں اس پر اخبار امروز میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اخباروں میں اس پر تبصرہ ہو جائے۔ خیر، یہ کوئی لافانی افسانہ تو نہیں ہے، مگر اپنے مقصد کے پیش نظر بڑا کامیاب ہے۔ آخر ویکوک کی سائلنس آف دا سی ہی کون سی لافانی ہے، یا اس قسم کی دوسری کتابیں؟ مگر پھر بھی ان کتابوں کا ایک مقام ہے، اور ان مصنفوں کی قومیں بجا طور پر ان کی شکر گزار ہیں۔ شہاب صاحب بھی اسی طرح ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے غیروں کے مظالم دکھانے پر اتنا وقت صرف نہیں کیا جتنا اپنوں کے مظالم پر۔
کتاب کا تیسرا حصہ سب سے اچھا اور سب سے زیادہ با اثر ہے، خصوصاً آخری سین کی تو داد نہیں دی جا سکتی۔ میں کتاب پر مفصل تبصرہ کر رہا ہوں۔ خیر، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ذہنوں پر سے ترقی پسندی کی دھند تو چھٹنے لگی ہے۔ شہاب صاحب کو میری مبارکباد پہنچا دیجیے۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ کراچی کا ادبی ماحول کیسا ہے؟ کتنے لوگ پاکستانی ہیں اور کتنے ترقی پسند؟ ذرا جلدی جواب دیں تو اچھا ہے۔ سمد شاہین صاحب کو آداب۔ نیاز مند محمد حسن عسکری۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔